أحييتم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق اللہ العظیم۔ بیماری سے پہلے یہی آیت چل رہی تھی اور اسی پر انشاءاللہ بیان ہوگا، لیکن کچھ حال احوال۔ ایک تو سب سے پہلے اللہ پاک کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس اللہ پاک نے محض اپنے فضل سے، اپنی قدرت کاملہ سے دوبارہ ہماری صحت کی حالت میں ملاقات کرائی اور ایک نئی زندگی اللہ پاک نے مجھے عطا فرمائی۔ نام تو سنتے ہیں لیکن جس کے ساتھ ہوتی ہے نا اسی کو پتہ۔ اس لیے دنیا میں سب سے بڑی جو نعمت ہے نا وہ عافیت والی نعمت۔ ہر وقت اللہ پاک سے عافیت کی دعا کرنی چاہیے، لیکن یہ وسائل بھی اسی نے بنائے ہیں۔ میں مسجد حرام میں تھا، حج کے لیے گیا ہوا تھا، تو وہاں 2-3 تبلیغی جماعت کے بزرگ مجھے ملے، مجھے پوچھتے ہیں تعارف پوچھا، میں نے کہا مسجد کا خادم ہوں۔ تو انہوں نے پھر اپنی پوری تقریر سنائی، میں سنتا رہا۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ کے حوالے سے انہوں نے یہ روایت بھی سنائی کہ حاجی صاحب سے ہم نے سنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ پاک سے یہ عجیب و غریب سوال کیا، اے اللہ، آپ کا کوئی رب نہیں، آپ ہی اس ساری کائنات کے خالق اور مالک بھی ہیں، رب بھی، لیکن اگر آپ کا بھی کوئی رب ہوتا بالفرض تو آپ اپنے رب سے کیا مانگتے ہیں؟ وہ سوال اور وہ دعا مجھے بتلائیں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ اگر میرا کوئی رب ہوتا تو میں اس سے عافیت مانگتا، دنیا کی بھی مجھے عافیت اور آخرت کی بھی، اس سے بڑی نعمت۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ اللہ پاک سے عافیت مانگا کرو۔ اور ایک معمول ہے بزرگوں کا کہ جب اذان ہو تو اذان کا مسنون طریقے سے جواب دو، مسنون طریقے سے پورا جواب دے کر ایک مرتبہ لبیک پڑھو، اس کے بعد ایک مرتبہ درود شریف پڑھو، اس کے بعد دعائے وسیلہ پڑھو۔ یہ درود شریف کی مقبول دعا ہے اور دعائے وسیلہ جو ہے یہ بھی مقبول دعا ہے، یعنی اللہ نے طے کیا ہوا ہے کہ اپنے محبوب کو یہ مقام وسیلہ عطا کرنا ہے، تو یہ بھی مقبول دعا ہے۔ اس کے ساتھ اپنی ایک دعا لگا دو کہ جتنی لگا سکتے ہو، جتنا ٹائم ہو، وہ دعا ہے اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اے اللہ، ہم آپ سے معافی کا سوال کرتے ہیں اور دین اور دنیا اور آخرت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ یہ دعا رٹنی چاہیے، اور اگر جلدی آنے کا معمول ہو مسجد میں تو نماز تک اذان اور اقامت کے درمیان حدیث میں آتا ہے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ رد نہیں، اپنی دعائیں مانگتا رہے ان کی دعا۔ تو اس لیے یہ اس لیے بتا رہا ہوں، آپ کو تھوڑا ڈرا بھی رہا ہوں، پرہیز کرو، دوائی ڈاکٹر کے طریقے کے مطابق پوری استعمال کرو، یہ بیماری کسی کو بھی لگ سکتی۔ اور اب تو ایسی غذائیں ہیں
کہ جوانوں کو بھی یہ بیماریاں لگا، بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ جب آپریشن تھیٹر میں لے جاتے ہیں تو بالکل وہی کیفیت ہوتی ہے جیسے مردے کو قبرستان کے حوالے کرتے ہیں۔ اب قبر میں جب ڈال کر کے آ گئے تو پھر وہ بے ہوش جب کرتے ہیں تو عالم میں برزخ شروع ہو جاتا ہے، وہاں پہ منکر نکیر بھی ہوتے ہیں، وہ اپنی کارروائی کرتے ہیں۔ بندہ جب ہوش میں آتا ہے ایسا ہے جیسے موت سے جو ہے نا وہ زندہ دوبارہ زندہ، وہاں وہ کیا کہتے ہیں وہ آئی سی یو کی 2-3 راتیں وہاں فرشتے بھی ہوتے ہیں، ہوئے بھی وہ اتنی مشکل اور مشقت والی کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو جو ہے محفوظ ہو۔ اس کے بعد جب بندہ ہوش میں آ جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کے لواحقین کو مبارکباد دیتے ہیں، مبارک ہو جی آپریشن کامیاب ہو گیا، پیسے ان کے پیسے کھڑے ہو گئے، مریض ہوش میں آ گئے، ہوش میں تبھی ہے تبھی پیسے کو وہ کرے لے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ مریض جانے اور اس کے لواحقین، اس لیے اس کو بالکل ہلکا بھی مت لو، لیکن اگر کوئی مبتلا ہو جائے تو پھر اس کا یہ باقی جو ٹوٹکے ووٹکے نہیں، یہ سارے میں نے کی 4 سال سے حکیموں کے ٹوٹکے، ہومیوپیتھی دوائی اور یہ سب دیسی کی ڈاکٹری سائنس جہاں تک پہنچی ہے وہاں تک یہ نہیں پہنچی۔ اس لیے جس کو مسئلہ بنے وہ فوراً نہیں کرے، سب سے اس کا بہترین علاج ہے۔ اور اس کے بعد جب اللہ پاک کرتا نہیں مل جاتی تو اس کے بعد بھی پرہیز بات ضروری ہے۔ تو آپ کو یہ پیشنٹ کہتے ہیں جو آنے والے خطرات سے آگاہ کر دے، یہ بھی اس کا انعام ہوگا۔ بندہ سمجھتا کوئی نہیں، ہمارے کئی ایسے نوجوان ساتھی کیا بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آیت جو چل رہی ہے یہ 28ویں پارے کی آخری سورت ہے، سورہ تحریم، اس کی آیت ہے جس میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جہنم کے جو دروغے ہیں فرشتے وہ انتہائی سخت گیر، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ پاک جو انہیں فرمائے گا اس کی وہ نافرمانی کر نہیں سکتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو حکم ہوتا ہے وہ کر دکھاتے ہیں۔ یہ آیت بیان ہو رہی ہے، اس پر کئی باتیں ہو چکی تھی لیکن وہ تو ساری بڑی بھول گئی، نئے سرے سے اس کو یہ ہمارا جو بیان ہے یہ کوئی روایتی انداز نہیں ہے ہمارا، نہ سیاسی بیان ہے نہ اس میں کسی تفرقہ بازی کا کوئی ہے، یہ بات تربیتی پروگرام ہے۔ میں بھی اس کا ضرورت مند ہوں اور آپ بھی سارے اس کی ضرورت مند ہیں۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ یہ
دنیا کی جو زندگی ہے نا، یہ اللہ پاک نے گزارنے کے لیے نہیں دی، یہ آخرت بنانے کے لیے دی۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے، میں اپنے بچے ہیں یتیم ہیں بیچارے، میری زیر کفالت ہے، ان کو اکثر کی مثال دیتا ہوں، مدرسے کے طالب علموں کو بھی مثال دیتا ہوں کہ یہ جو افسر ہیں دفتروں میں بیٹھے ہوئے، لاکھوں روپیہ ان کی تنخواہیں ہیں، یہ جتنے بڑے عہدے پر ہیں ان کی بڑی تنخواہ ہے، بعضوں کی تو ایسی تنخواہ ہے کہ ہمارے ہوش و آواز ہو جاتے ہیں نا۔ آپ تو سارے پڑھے لکھے ہیں، خبریں سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بچپن کا 15-20 سال کا زمانہ محنت اور مشقت کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ رات دن ایک کر کے گزارا، اور بعض کی تعلیمات پر بڑے خراجات بھی آئے۔ یہ وہ سب اب اس اپنی محنت کا پھل کھا ہے، اور یہ جتنے سیکورٹی گارڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں، چپڑاسی اور چوکیدار نظر آ رہے ہیں، ریڑھی چلانے والے نظر آ رہے ہیں، تندوروں کے نان بھائی نظر آ رہے ہیں، مانگنے والے نظر آ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بچپن کا وہ جو قیمتی دور تھا 15-20 سال کا، جس کو ضائع کیا، کھیل کود کر کے گزارا ہے، اور آج کل کے دور میں موبائل میں گزارا ہے۔ میں 4 مدرسوں میں الحمدللہ پڑھاتا ہوں، اور ہر مدرسے کو صرف 45 منٹ دیتا ہوں۔ جامعہ فریدیہ میں امتحان چل رہا تھا تو میں وہاں گیا، اپنا ٹائم پورا کر کے جو ہے نا نیچے اتر رہا تھا۔ نیچے گیٹ پر جو ہے نا ایک چوکیدار تھا، اس سے تکرمی تھی، ہمارے علاقے کا بھی ہے، بیچارہ فوت ہو گیا، اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے۔ میں جب نیچے اتر کے چلنے لگا، گاڑی میں بیٹھنے لگا، مجھے کہتے ہیں بس مفتی صاحب دیہڑ لگ گئی۔ میں نے کہا تو بچپن میں گولیاں کھیلتا رہا، وہ بڑھتے دن کو کہتے تیری دیہڑ 12 گھنٹے کی ہے، اور میں نے بچپن میں رات دن ایک کر کے محنت کی۔ 7 سال کی عمر میں گھر سے نکلا ہوں، اور 23-24 سال کی جب میری عمر تھی تب تک آ، تو میری دیہڑ 45 منٹ کی ہے، اور تیری دیہڑ 12 گھنٹے کی ہے۔ میرے دوستوں کو اس دنیا کی جو چند روزہ زندگی ہے، آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ اگر حساب لگاؤ نا تو 1 منٹ 2 منٹ بھی نہیں بنتی۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں جس آدمی کا انتقال ہوا، ابھی تک اس کی آخرت کی منازل میں سے جو پہلی منزل ہے نا عالم برزخ کی، وہ پوری نہیں ہوئی۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کو قابیل نے قتل کیا، اب وہ حابیل جو ہے وہ ابھی تک برزخ میں ہے۔ درمیان میں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا زمانہ گزرا، اس میں 1,000 سال کی عمر والے لمبی عمر والے پیغمبر نوح علیہ السلام کی گزری، اور اکثر انبیاء کی عمریں پرانے امتوں میں لمبی عمریں تھیں، امتیوں کی بھی عمریں لمبی، 1,000 مہینہ انہوں نے جہاد کیا۔ اس امت کو حسرت تھی تو اللہ پاک نے لیلۃ القدر والی رات ان کو عطا فرمائی، آپ وسلم کی برکت سے۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ان کو اللہ پاک نے آسمانوں پر اپنے وقت پر زندہ اٹھا دیا، اور اب تک وہ زندہ ہے، اتنی لمبی زندگی ہے۔ قیامت کے قریب وہ زندہ نازل ہوں گے، پھر باقاعدہ شادی ہوگی، بچے ہوں گے، دجال سے جہاد کریں گے، دجال قتل کرے گی،
پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں ان کی تدفین ہوگی. ان کے جب ان کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا تو ان کے درمیان اور ہمارے آقا کے درمیان بھی 500 سال کا فاصلہ ہے، 600 سال کا فاصلہ. بخاری شریف جلد اول کی آخری حدیث سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، فترۃ بین عیسیٰ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم 600 سنۃ، یہ 600 سال کا زمانہ گزرا. پھر آپ دنیا میں تشریف لائے، 63 سال آپ دنیا میں رہے، اور 63 سال کے بعد آپ بھی اپنے وقت پر اللہ کے پاس چلے گئے. آپ کو گئے ہوئے 1400 سال گزر چکے. وہ آدمی جس کا انتقال آدم علیہ السلام کے دور میں ہوا تھا، اس کی آخرت کی منازل میں سے جو پہلی منزل تھی عالم برزخ کی، وہ ابھی تک چل رہی ہے. اگر راحت اور آرام میں ہے، اچھا آدمی تھا، نیک آدمی تھا، دنیا کی زندگی اس نے بنائی تھی، تو راحت اور آرام میں ہے. اور اگر تکلیف میں ہے تو بڑی تکلیف. یہ پکی چھکی سچی بات ہے. قبر کا عذاب اور ثواب برحق ہے، اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے. باقی اس کی جو کیفیت ہے وہ اللہ جانتا ہے. عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ کی طبیعت بڑی ظریفانہ تھی. تو ایک مرتبہ بیان میں کسی سوال کیا، کھڑے ہو کر کہ شاہ جی مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ تو ایک دفعہ نے جواب دیا، بھائی اگر سنتے ہوئے تو تم بھی سنتے رہنا، اور اگر نہ سنتے ہوئے تو چپ کر کے پڑے رہنا. پھر کسی موقع پر کسی اور نے پوچھا کہ مردے سنتے کہ نہیں سنتے؟ تو فرمایا بھی آپ کو کوئی خاص کام ہے تو بتاؤ مجھے. پھر کسی اور موقع پر کسی نے پوچھا تو وہ میری طرح سامعین سے بڑے تنگ تھے، کہتے میں تو اتنے برسوں سے زندوں کو سنا رہا ہوں، یہ بھی نہیں سنتے، مردے کا بھی. تو بھائی قبر کا ثواب اور عذاب پر متواتر حدیثوں سے ثابت ہے. متواتر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کے بیان کرنے والے اتنی کثیر تعداد میں ہوں کہ ان کو سن کر کے عقل مند آدمی یہ سمجھے کہ اتنے سارے بندے جھوٹ نہیں بولتے. جیسے لندن ہم نے نہیں دیکھا، لیکن لندن کی خبریں ہم تک کیسی پہنچی ہیں کہ ہمارے سامنے قرآن اٹھا کے بھی کہے کہ لندن ایسی بکواس ہے، کوئی شہر نہیں. تو ہمارے دلوں میں وسوسہ بھی نہیں آیا بھائی ساری یہ ہو. اس کے بعد پھر اللہ پاک سارے مردوں کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے. وہاں کا ایک ایک دن 50-50 ہزار سال کے برابر. قرآن کے ایمان والوں کے لیے اتنا ہوگا جیسے ظہر اثر کے درمیانہ ہوگا، بعض کے لیے 4 رکعت کے برابر ہوگا. اس لیے اپنی ایمانوں کی حفاظت کرو، اسی بیان ہو رہا. اب یہ دنیا کی جو چند روزہ زندگی ہے، اس تو کچھ وقت بچپن میں گزر جاتا ہے، کچھ جوانی کی خدمستیوں میں گزر جاتا ہے، اور پھر بڑھاپے کی پریشانیوں میں گزر جاتا ہے. کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، داڑھی کھچڑی سے سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی. کھیل فرق. کبھی سنا ہے دادے نے پوتے کا ولیمہ کھایا؟ یہ دنیا کی جو چند روزہ زندگی ہے، آخرت کی اتنی لمبی زندگی، پھر جہنم اور جنت کی کوئی انتہائی نہیں. اتنی آخری جو اس کی کیسی. اس لیے بھائی جس نے زندگی کو اللہ اور اللہ کے حکموں رسول کے حکموں کے مطابق گزار کے بنا لیا، وہ کامیاب ہو. وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جہنم سے بچا لیا گیا
اور جنت میں داخلے کا اعلان ہو گیا کہ فلاں ابن فلاں کامیاب، فقط وہ ایسا کامیاب ہوا جس کے بعد کسی ناکامی کا کوئی ڈر نہیں۔ اور اللہ والے گزرے دن، ابھی 2 دن قبل میرے ایک کلاس فیلو مولانا محمد حنیف عبد المجید میمن صاحب، کراچی والے جانتے ہیں، کراچی میرے تھے جو بلوچستان میں میرے ساتھ انہوں نے دورہ حدیث شریف کیا۔ دورے کے اختتام پر ہم نے ان کا ولیمہ کھایا، بالکل نوجوان، ان کے والد صاحب تبلیغی تھے اور 7-8 بچے تھے، سارے قرآن کے حافظ قاری اور عالم۔ کراچی کی ٹاور کے قریب ایک مارکیٹ ہے، اس میں ان کی کپڑے کی دکان تھی، صرف زور سے اثر تک کھلتی تھی، باقی سارا وقت مسجد میں، مدرسے میں تبلیغی جماعت۔ ان کے اس بچے کو اللہ نے ایسا نوازا، اس نے ایک مدرسہ قائم کیا، کئی کتابیں لکھی، اور البدر کے نام سے اسکول کا اسلامی ایک سسٹم قائم کیا، مکاتب قرآنیہ کے نام سے پورے ملک میں مکاتب کا جال پھیلا دیا، پوری جوانی اور زندگی اس میں کھپا دی۔ اب اس کے قائم کیے ہوئے سکولوں میں اور مدرسوں میں اور مکاتب قرآن میں جو بچے پڑھ رہے ہیں تو 2.5-3 لاکھ کا اردو تعداد، اور دیکھو تو چہرے سے ایسے انوار، ہمارے پاس یہاں بھی آیا تھا تو بھائی ایسے لوگ زندگی بنا کے چلتے، مولوی حاجی عبدالوہاب صاحب سب کچھ قربان کر دیا اور بیٹھ گئے۔ مولانا ریاض صاحب رحمہ اللہ کو ہدیہ دیتا تو کہتا حضرت کہ آپ نے اپنی ذات پر خرچ کرنا، تو فرماتے اگر اللہ رسول کام کو ہم نے اپنا کام نہ سمجھا تو پھر ہم نے کیا، رونا شروع کر، جو کچھ وراثت ملا سارے کھولا۔ تو بھائی یہ زندگی گزارنے کے لیے نہیں کہ کھایا پیا اور سویا، یہ تو جانوروں کی زندگی ہے۔ جانور بھی کھاتے پیتے ہیں اور رات گزارتے، تو روٹ کے گھر میں کام۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات میں بنایا، پھر انبیاء علیہ السلام جیسی مقدس ہستیاں بھیجی، آسمانوں سے ان پر کتابیں نازل کی، پھر انبیاء علیہ السلام کے سچے وارث اور جانشین اللہ نے ہمیں دیے، جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی۔ تو یہ زندگی بھائی گزارنے کے لیے، بنانے کے لیے، اللہ پاک مجھے بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ کو بھی اللہ پاک اس کی تھوڑی